آج ہم 14 اگست 1947 کے پس پردہ حقائق پر بات کر رہے ہیں۔ جشن اور جھنڈوں والی جو تصویر ہے اس سے ذرا ہٹ کر جی ہمارے سامنے جو مواد ہے نا، اس کی روشنی میں ہم تقسیم ہند کے ان انسانی پہلوؤں کا گہرائی میں جائزہ لیں گے جن کا اکثر ذکر نہیں ہوتا۔ صحیح۔ مقصد صرف آپ سمجھیں تاریخ دورانہ نہیں ہے، بلکہ وہ قیمت سمجھنی ہے جو آزادی کے لیے چکائی گئی۔ تو آئیے اس مواد میں ذرا اترتے ہیں۔ بالکل اور یہ اس وقت کی جو ہولناکیاں تھیں، ہجرت کے دوران جو واقعات ہوئے اور وہ ان کہی کہانیاں ان کو سامنے لاتا ہے جو اکثر آزادی کی چمک دمک میں کہیں دب جاتی ہیں۔ جی ہاں بالکل، یہ مواد ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ سرحد کی لکیر جو تھی وہ صرف زمین پر نہیں کھینچی گئی، وہ تو لاکھوں دلوں اور زندگیوں پر بھی کھینچی گئی تھی۔ تو یہ مواد شروع میں ہی ایک بڑا نقطہ اٹھاتا ہے کہ 14 اگست کی خوشیوں کے پیچھے ایک بہت ہی تلخ، ایک خونی حقیقت چھپی ہے۔ یہ صرف کوئی سیاسی فیصلہ نہیں تھا۔ نہیں، ذرائع تو واضح کرتا ہے کہ یہ محض سیاسی تقسیم نہیں تھی، یہ تو لاکھوں انسانوں کی زندگیوں اور ان کے جسموں کو چیر کر کیا گیا ایک معاہدہ تھا۔ معاہدہ؟ جی، ماخذ کے مطابق سرحدیں نقشے پر سیاہی سے نہیں بلکہ زمین پر خون سے کھینچی گئیں۔ وہ کہتا ہے کہ ریلوے اسٹیشنز ہوں یا راستے کے کنویں، وہ لاشوں سے اٹے پڑے تھے۔ اللہ، یہ تو آزادی کے جشن کے بالکل الٹ تصویر ہے۔ بالکل برعکس۔ اچھا، مواد میں بھارت سے پاکستان آنے والے قافلوں کا ذکر بھی ہے، بڑے کربناک انداز میں۔ انہیں کربلا کے قافلے کہا گیا ہے۔ یہ تشبیہ کیوں؟ ماخذ کیا واضح کرنا چاہتا ہے اس سے؟ یہ تشبیہ اصل میں اس شدید مصیبت اور ظلم کو دکھاتی ہے جس سے لوگ گزرے۔ ذریعہ بتاتا ہے کہ لوگ صرف سرحد پار نہیں کر رہے تھے، وہ تو جیسے ایک جہنم سے گزر رہے تھے۔ جہنم سے؟ جی، ماؤں نے اپنی آنکھوں کے سامنے گودیں اجڑتی دیکھیں، بہنوں کی عزتیں پامال ہوئیں، بچے انہوں نے اپنے والدین کی لاشوں کے ساتھ سفر کیا۔ یا اللہ! کچھ تو راستے میں ہی قتل ہوئے، کچھ کو زندہ جلا دیا گیا، اور ہزاروں تو آج تک لاپتہ ہیں۔ یہ محض ہجرت نہیں تھی، یہ تو انسانی المیوں کا ایک پورا سلسلہ تھا۔ اور پھر ریڈ کلف لائن کا ذکر آتا ہے، یعنی وہ سرحد جسے سر سرل ریڈ کلف نے وہ متعین کیا تھا۔ ماخذ کے مطابق اس ایک لکیر نے کیا اثر ڈالا پھر؟ ماخذ کہتا ہے کہ اس ایک لائن نے وہ جو صدیوں سے ساتھ رہ رہے تھے ہمسائے، انہیں راتوں رات ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا، کسائی بنا دیا۔ راتوں رات؟ جی، صبح گلیاں دھوپ سے نہیں خون سے بھری ہوتی تھیں۔ یہ جیسے ایک اجتماعی پاگل پن تھا جس نے انسانیت کی بنیادیں ہلا دیں۔ ایک لکیر نے زمین ہی نہیں بانٹی، اس نے تو دلوں میں نفرت کی دیواریں کھڑی کر دیں۔ اس اجتماعی جنون کی کوئی خاص مثال جو ماخذ میں وہ نمایاں طور پر بتائی گئی ہو؟ ایک بہت ہی ہولناک مثال لاشوں کی ٹرین کی ہے۔ لاشوں کی ٹرین؟ جی، ذریعہ بتاتا ہے کہ لاہور، سیالکوٹ اور دلی کے درمیان جو ٹرینیں چلتی تھیں، وہ جب منزل پر پہنچتیں تو وہ موت کا منظر پیش کر رہی ہوتی تھیں۔ پوری بوگیاں مردوں، عورتوں اور بچوں کی مسخ شدہ جلی ہوئی لاشوں سے بھری ہوتی تھیں۔ یہ ناقابل یقین ہے۔ دیکھنے والوں پر کیا گزرتی ہوگی؟ وہ تو سکتے میں آ گئے۔ اور یہ واقعات صرف ٹرینوں تک نہیں تھے، سڑکوں پر جو قافلے چل رہے تھے ان پر بھی ایسے ہی حملے ہوئے۔ ان قافلوں میں خاص طور پر جو کمزور طبقے ہوتے ہیں جیسے عورتیں اور بچے، ان کی حالت کے بارے میں ماخذ کیا کہتا ہے؟ کیا تفصیلات ہیں؟ ان کی حالت تو بدترین تھی۔ ذریعہ بتاتا ہے کہ انہیں اغوا کیا گیا، جلایا گیا، ان کی بے حرمتی کی گئی، لاشیں درختوں سے لٹکائیں گئیں۔ یا خدا! حالات اتنے خراب کہ کچھ ماؤں نے وہ اپنی بیٹیوں کو دشمن کے ہاتھوں لگنے کے خوف سے خود ہی کنووں میں پھینک دیا۔ خود ہی اپنی بیٹیوں کو؟ جی، یہ وہ انتہا تھی جہاں بنیادی انسانی وقار بھی باقی نہیں رہا تھا۔ اور وہ ایک باپ کا بھی ذکر ہے شاید، جس نے اپنی بیٹی کی لاش راستے میں چھوڑی؟ جی ہاں، وہ بھی ایک واقعہ ہے۔ ایک باپ کو قافلے کے ساتھ چلتے ہوئے اپنی بیٹی کی لاش راستے میں ایک درخت کے نیچے چھوڑنی پڑی تاکہ وہ باقی خاندان کو بچا سکے۔ یہ وہ لمحات تھے جب شاید انسان اپنی انسانیت سے ہی شرمندہ ہو گیا۔ قبر اور جنازے کے بغیر مرنا تو عام سی بات ہو گئی تھی۔ اور وہ بچوں کے کپڑوں پر پرچیاں لکھنے والی بات، وہ تو سوچ کر ہی دل کام جاتا ہے۔
جی، وہ تفصیل تو بہت ہی دل دہلا دینے والی ہے۔ ذریعہ بتاتا ہے کہ والدین بچوں کے کپڑوں پر پرچیاں لگا دیتے تھے، ان پر پتے لکھ دیتے تھے کہ اگر وہ مارے جائیں تو کوئی ان کے بچی کو فلاں رشتہ دار یا گاؤں تک پہنچا دے۔ یہ مرنے کے بعد بھی اپنے بچوں کی بقا کی ایک آخری کوشش تھی؟ ایک آخری مایوس کن کوشش۔ اور کچھ نے تو ذریعہ کہتا ہے بچوں کو خود زہر تک دے دیا تاکہ وہ دشمن کے ہاتھوں مزید وہ تماشا نہ بنے، اذیت نہ جھیلیں۔ تو اس سارے کرب اور ان تفصیلات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ماخذ کیا نتیجہ نکالتا ہے؟ آزادی کا اصل مطلب کیا ہے پھر اس تناظر میں؟ ماخذ کا جو مرکزی خیال ہے وہ یہ ہے کہ آج جو ہم آزادی کا جشن مناتے ہیں، یہ جھنڈے لہراتے ہیں، آتش بازی کرتے ہیں، یہ دراصل ایک خون کی رسید ہے۔ خون کی رسید؟ جی، یہ آزادی تحفے میں نہیں ملی، بلکہ لاکھوں جانوں کی قربانی، ان پیدا نہ ہونے والے بچوں، کنووں میں پھینکی گئی عورتوں اور اپنے پیاروں کو اپنی آنکھوں سے ذبح ہوتے دیکھنے والے بوڑھوں کے خون سے خریدی گئی ہے۔ ان گنت لاشوں نے گویا اس رسید پر دستخط کیے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی سنگین اور غور طلب نکتہ ہے۔ بالکل، اور ان تفصیلات کا مقصد صرف ماضی کی تلخی دہرانا نہیں ہے، بلکہ یہ یاد دلانا ہے کہ تاریخ کے جو بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں وہ عام افراد کی زندگیوں پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں۔ ان قربانیوں کو صرف ایک جشن کے شور میں بھلا دینا شاید ان کے ساتھ انصاف نہیں ہے۔ اور شاید ہی سوز ہمارے سامعین کے لیے بھی چھوڑنی چاہیے کہ جب ہم اگلی بار آزادی کا جشن منائیں تو کیا ہم ان انکہی قربانیوں، ان گمشدہ زندگیوں، ان ادھوری کہانیوں کو بھی یاد رکھ سکتے ہیں جنہوں نے اس آزادی کی اصل قیمت ادا کی ہے؟